گزشتہ بھی میں آپ کو بتائی تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام آ گئے. ماں تھوڑی چوکن نہ ہوئی, یہ کیا کہہ رہی ہے؟ بولے ہاں عیسیٰ علیہ السلام آ گئے. ماں نے باپ سے ذکر کیا کہ بچی ایسی باتیں کر رہی ہے. باپ ایک تربیتی کیمپ میں شریک تھا, اس کو سمجھ میں آ گیا کہ یہ ذکر ہوا تھا وہاں پر کہ ایک جھوٹا مسیح ہونے کا مدعی ہے. بیٹی کو بلا کر جب تفصیلات معلوم کی گئی کہ بیٹی یہ بات تجھے بتایا کس نے؟ بولے میری سہیلیوں نے بتایا. سہیلیوں کا پتہ اٹھایا تو پتہ چلا کہ کچھ خواتین نے ان لڑکیوں سے مل کر ان کی ذہن سازی کی اور ان کو بتایا کہ حضرت مسیح کا ظہور ہو چکا ہے, نزول ہو چکا. ہم خاموش ہیں تو دشمن خاموش نہیں ہے. لہذا بہت دست بستہ آپ سے گزارش ہے, اگر کوئی ایسا جملہ جو آپ کے شایان شان نہیں تھا اگر میری زبان سے نکلا, وہ آپ کی سماعتوں پر اگر گرا گزرا ہو تو اس کے لیے میں معذرت خواہ. لیکن آپ سے گزارش ہے رمضان کے بعد ایک منصوبہ بند طریقے سے آپ لوگ تفہیم ختم نبوت کا پروگرام کریں جس میں نوجوان بچوں کو جوڑیے. 10th کلاس کے بچوں سے لے کے گریجویشن تک کے بچے, انجینئرنگ کرنے والے بچے, اس عمر کے بچوں کو جوڑنے کی میں نے بتایا نا ترتیب. ایک مسجد کا امام صرف 10 بچے جمع کر لے. آپ ٹارگٹ کریے 10 بچوں کو کہ یہ فلاں فلاں بچے کو مجھے لے جانا ہے. ان سے تنہائی میں ملیے, مسجد میں بٹھا کے بات کریے, چائے پلا کے بسکٹ کھلا کے ان کو سمجھائیے کہ بیٹے یہ عقائد سے آپ واقف ہیں کیا؟ نہیں ہیں تو بولے ایک پروگرام ہو رہا, چلو. اور آپ قیادت کرتے ہوئے لے کے آئیے. ہمارے پاس ہم نے یہی اصول بنایا ہے کہ مسجد کا امام پوری 5-6 نمازوں کی چھٹی لے کر ان بچوں کو لے کر آئے اور ان کے ساتھ بیٹھے. اس ضرورت کو محسوس کیجئے, تب جا کر امت کے اس نوجوان طبقے کو ہم ارتداد سے بچا سکتے ہیں. ورنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا, یہ منظر آج ہم دیکھ رہے ہیں. کل ہم سے ملنے والا آج ہم سے نہیں مل رہا ہے. پتہ چلا تحقیق کرنے پر ارے بولے وہ شکیلی ہو گیا. ہمارے علاقے میں ایک فتنہ ہے فیاضیت کا, بولے وہ فیاضی ہو گیا. کیا بچ گیا؟ ایمان جیسی عظیم نعمت کو لٹا کر بارگاہ ربانی میں جب حاضر ہوں گے تو کیا ملے گا؟ ایمان ہی تو مدار نجات ہے. اگر وہی سرمایہ لٹ گیا بچے گا کیا؟ ہم سب جانتے ہیں کہ جنت ایمان کا بدلہ ہے, جنت اعمال کا بدلہ نہیں ہے. جنت ایمان کا بدلہ ہے, جنت ایمان کا ثمرہ ہے. اگر وہی سرمایہ اگر کھو کر یہ امت کا طبقہ جائے گا تو کیا لے کر گیا؟ خسرت دنیا والآخرہ. نہ خدا ہی ملا, نہ وصال صنم, نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس بیٹھنے کو اور اس مجلس کو قبول فرمائے. اللہ تعالی ہمارے دل میں میدان یمامہ میں شہید ہونے والے شہداء کے جذبے کی کوئی رمق ہمارے اندر ڈال دے اور کوئی جذبے کی جھلک ہمارے اندر پیدا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. تو کھانے کا نظم رہے گا کینٹین میں, آپ سب کے لیے دعوت ہے. اور کھانے کے بعد نماز سے فارغ ہو کر انشاءاللہ دوبارہ ہم سب کو آنا ہے. لیکن اتنی دیر میں آپ اپنے 5 دوستوں کو فون کر کے یہاں بلائیں گے. کون کون بلائیں گا؟ تو اتنے بلانے والے ہیں تو اتنے انشاءاللہ آئیں گے بھی. جو پروگرام ہوا ہے وہ کس سلسلے میں ہوا ہے مولانا صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم.
یہ جو پروگرام آج ختم نبوت کے سلسلے میں حج ہاؤس میں منعقد ہو رہا ہے، دراصل یہ پروگرام جو ہم مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، نبوت کا سلسلہ بند ہو گیا، اب کوئی اس روئے زمین پر نبی وہ نہیں ظاہر ہو سکے گا، لیکن جب سے نبوت کا سلسلہ بند ہے اور قیامت تک کے اب بند ہی رہنے والا ہے، لیکن دنیا کے اندر کچھ ایسے فتنے اٹھ رہے ہیں کہ جنہوں نے اس ختم نبوت کے اس کام کو اور اس کاز کو اور اس عقیدے کو بہت بڑا نقصان پہنچایا ہے۔ چنانچہ بہت سارے ایسے غلط قسم کے نظریات اور عقائد اور افکار کچھ ہمارے ملک میں، کچھ پڑوس میں، وہاں سے کچھ ایسی نظریات آ رہے ہیں جو صحیح اور سچے مسلمان ہیں، قرآن پر ایمان رکھنے والے، حضور کو نبی جانتے ہوئے خاتم النبیین تسلیم کرنے والے، اور اسی طرح آخرت کے سلسلے میں اور جو اسلامی بنیادی عقائد ہے اس سب پر ایمان رکھنے والے جو لوگ ہیں، ان کے اس عقیدے کو ڈیمیج کرنے کے لیے غلط قسم کے، باطل قسم کے نظریات وہ ہمارے معاشرے میں آ رہے ہیں یا گھس رہے ہیں۔ ہم اپنے انسانی معاشرے کو اور اس مسلم کمیونٹی کو جو قرآن پر اور عقیدہ آخرت پر یقین رکھتی ہے اور ایک سچا عقیدہ رکھتی ہے، ان کو ہم متنبہ کرنا چاہتے ہیں اور کر رہے ہیں کہ غلط قسم کے نظریات سے ہوشیار رہیں اور اپنے صحیح عقیدے کو اس کو قائم رکھیں اور ایمان کی سلامتی کے لیے دعا کریں، اور جہاں سے اس طرح کے غلط قسم کے نظریات اگر آپ کے سامنے آتے ہیں تو اس سلسلے میں آپ فوراً علماء سے رجوع ہوں، اور آپ کے اندر اگر اتنی سوجھ بوجھ نہیں ہے تو کسی جانکار سے آپ ربط قائم کریں اور ان سے پوچھیں، اور پھر جو وہ بات بتاتے ہیں اس پر عمل کریں۔ اس طرح کی ایک آگہی اور اس طرح کا ایک ہم لوگوں کو میسج دینا چاہتے ہیں، اسی سلسلے میں یہ پروگرام منعقد ہو رہا ہے۔ آپ کا نام بتائیں۔ ڈاکٹر عبدالرشید ندوی مدنی، نائب امیر شریعت، مراٹھواڑہ، اورنگ آباد۔